بچے کی پیدائش پر کون سے مسنون اعمال کرنے چاہیے، نام کب رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے خوشی منانی چاہیے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں میں خوشی منانی چاہیے، چاہے وہ 11واں بچہ پیدا ہو رہا ہو یا 12واں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے فیملی پلاننگ کے نظریات سے ہم ڈس گئے ہیں، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے، تیسرا ہوگا تو رونے کا مقام ہے، یا چوتھا ہوگا تو رونے کا مقام ہے۔ نہ 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 نہ، اللہ میاں نے قرآن مجید میں فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں، تو گفٹ پہ خوشی ہوتی ہے، چاہے گفٹ جتنے بھی آ جائیں نا، خوش ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دولہا کو دیکھا ولیمے میں اس کو لوگ لفافوں پہ لفافے لا کے دے رہے ہوں، اور وہ 20ویں لفافے کے بعد کہ ابے یہ کیا ہو گیا یار، اتنے لفافے، اتنے پیسے، تو وہ ظاہر ہے دولہا اس کا مطلب پاگل ہے۔ تو گفٹ تو جتنا آئے اتنا اچھا ہوتا ہے، پھر آنے کے بعد اس کو اس میں پلاننگ کی جاتی ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو بچوں کی پلاننگ پہلے سے نہیں کی جاتی، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ کرنی ہے کہ اب ان کو بنانا کیا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو غیر مسلموں نے ہمیں الو بنا دیا، اور خود تو الو بن گئے اور اپنا معاشرہ تباہ کر دیا انہوں نے۔ دیکھ لو بوڑھوں کا حال بیچاروں کا کیا ہوتا ہے، ان کے خاندان ہی بڑھ گئے سارے کے سارے بیچاروں کے، ان کو کیونکہ فطرت سے بغاوت کرتے ہیں نا۔ مذہب ہے جو آپ کو فطرت اور نیچر پہ چلاتا ہے، تو اللہ ہے نا، اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے گھر آباد ہیں، ان میں خوشیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، داماد ہیں، ساس سسر، بھتیجے بھانجے، چچے مامے، یہ مسلمانوں میں الحمدللہ یہ خوشیاں ہیں الحمدللہ۔ غیر مسلموں کا تو پروگرام ہی بڑھ گیا بیچاروں کا، نسلیں روک روک کے بربادی ہو گئے، محبتیں ہی ختم ہو گئیں ان کے یہاں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں اللہ کی دین ہے۔ ہاں، پیدا ہونے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا برساتی مینڈکوں کی طرح، ان کو پھر پلاننگ کرنی ہے کہ کیا ان کو کیسے تربیت کرنی ہے، کیا بنانا ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں اکٹھے نہیں بچے پیدا ہو جاتے، جب آپ کے ہاں 6واں 7واں ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا۔ تو پہلی بات تو خوشی منانی ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ لڑکی پہ ایک خوشی اضافی ہوگی آپ کو، وہ خوشی یہ ہوگی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اگر آپ کے تیسری بیٹی ہوئی ہے تو آپ اور خوشی مناؤ کہ بھئی میرے لیے تو جنت میں جانے کے اسباب اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو کیونکہ 3 بیٹیوں کو پالنے پر بڑا اجر ہے، 3 بہنوں کو پالنے پر بھی بڑا اجر ہے۔ تو یہ تو میرے لیے اور زیادہ جو ہے نا، ہمارے کس کے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم جنت میں جائیں؟ تو اللہ نے بیٹیاں دے کے اور ہمیں جنت کے اور قریب کر گیا ہے۔ اور بیٹی ہو تو ایک خوشی اور بھی ہونی چاہیے کہ بیٹیاں پالنا پیغمبر کی سنت ہے۔ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، یعنی دیا بچپن میں ہی اٹھا لیا۔ آپ نے جو پالی ہیں وہ بیٹیاں پالی ہیں، تو بیٹیاں پالنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں پہ خوشی منانی ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، بیٹیاں ہیں، کوئی بات نہیں، آخرت میں ذخیرہ ہیں ہمارے لیے۔ اور دنیا میں بھی آج کل کے دور میں تو بیٹیاں ہی خدمت کر رہی ہوتی ہیں بڑھاپے میں، تو بیٹے کہاں کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، خوشی دونوں پہ ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7ویں دن بہتر یہ ہے کہ بچے کی ختنیں بھی کی جائیں، اور ختنیں تو جلدی کر لینی چاہیے، کیونکہ بچہ، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شروع میں جب فوراً ختنیں ہو جاتی ہے نا تو وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہوتا ہے، بچہ زیادہ پاؤں مارتا نہیں ہے۔ تو اور ختنیں کیوں کی جاتی ہے؟ غیر مسلم اس عمل کا بھی بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان ایک فضول عمل کرتے ہیں۔ اسلام طہارت کا مذہب ہے، پاکیزگی کا مذہب ہے۔ ختنے کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے پیشاب کے قطرے اسکن میں، کھال میں اٹکتے نہیں ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں اگر جو بغلوں کے بال صاف نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے ان کا حال؟ پسینہ اٹکتا رہتا ہے، وہاں جو ہے نا جرمز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ختنہ میں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا پسینہ آئے گا وہ اسکن میں اٹک جائے گا، پیشاب بچہ کرے گا وہ بھی اندر ہی اٹک جائے گا، اس کی صفائی کتنی مشکل ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، دین طہارت ہے، اسلام نے ختنے کا حکم دیا ہے تاکہ جو ہے گندگی نہ پھیلے، تبھی پانی سے استنجا کا حکم ہے ہمیں۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اسلام نے ہمیں طہارت سکھائی ہے، پاکیزگی سکھائی ہے۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے، جتنا جلدی ہو سکے ختنے کروا دیں بچے کی، تاکہ
بعد میں اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے اور جو ہے وہ بچہ پاؤں بہت چلاتا ہے، زخم جلدی نہیں ٹھیک ہوتا۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، 7ویں دن بہتر یہ ہے، 7ویں دن نہ بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ 7ویں دن آپ عقیقہ کر لیں اس کا، اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی۔ عقیقہ واجب نہیں ہے لیکن سنت عمل ہے۔ لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے، اور لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ، یہ کر لینا چاہیے۔ بقرعید میں آپ نے گائے میں حصہ ڈالا تو اس میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں آپ، تو یعنی 1 حصہ قربانی کا ہو گیا اور 1 حصہ عقیقے کا ہو گیا، یا لڑکا ہے تو 2 حصے عقیقے کے